وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وبارك وسلم وصل عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ حَمَذَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ. عیوب اور نقائص سے منزہ اور پاکیزہ تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے، اور درود و سلام شفیع للمذنبین خاتم النبیین رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر. گزشتہ خطبات جمعہ سے آپ جادو جنات کے بارے میں اللہ تعالی اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں سماعت فرما رہے ہیں. گزشتہ خطبہ جمعہ کے اندر میں نے اللہ تعالی کی توفیق سے یہ بیان کیا کہ وہ کون سے امور ہیں کہ جن کی وجہ سے شیطان انسان پر حملہ آور ہوتا ہے، اس کو اس کے دماغ اور اعصاب سے، عقل سے پکڑ لیتا ہے، اور وہ کون سے امور ہیں کہ جن کی وجہ سے جو سحر ہے وہ بیماری کے طور پر، یعنی جادو جو ہے وہ انسان پر اثر کرتا ہے. تو سب سے پہلی بات جو ہے وہ آج میں پھر دہرانا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جادو جنات کے مسئلہ میں ہمیں کافر، فاسق و فاجر، زانی اور شرابی اور نشئی جو عامل ہیں ان کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑا. اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو مکمل پناہ دینے والا ہے ہر شر سے اور ہر شریر سے، اور ہم پریشانیوں کا شکار ہیں. اس کا بنیادی جو سبب ہے وہ شریعت اسلام سے، اللہ تعالی کے دین سے دوری ہے، علم کے لحاظ سے بھی اور عمل کے اعتبار سے بھی. اور شیطان کے حملہ کے لیے ہم نے اپنے دروازے جو ہیں وہ کھولے ہوئے ہیں، اور وہ ان کھلے ہوئے دروازوں سے ہمارے اوپر جو ہے وہ حملہ آور ہوتا ہے. اب وہ جو کھلا ہوا دروازہ ہے وہ ایک میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے. وہ دروازہ کون سا ہے؟ وہ دروازہ ہے غصہ، جس کے بارے میں آپ نے چند باتیں گزشتہ خطبہ جمعہ کے اندر سنی. دوسرا دروازہ جس سے جادوگر اور شیطان جو ہے وہ انسان پر حملہ آور ہوتا ہے، وہ دروازہ ہے شہوت کا، جنسی بے راہ روی کا، زنا کا، بدکاری کا، حسن پرستی کا. اور یہ ایسا دروازہ ہے، کیا بادشاہ اور کیا رعایا میں سے عام فرد، کیا عالم و مفتی، صوفی و ملا،
اور ایک عام دنیا دار شخص کوئی بھی اس کے اس شر اور فتنے سے بچا ہوا نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے والمعصوم من عصمہ اللہ، بچتا گناہ سے وہی ہے جس کو اللہ تعالی بچاتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، شعور کی عمر سے لے کر موت تک سب سے زیادہ جو گناہ انسان سے سرزد ہوتا ہے وہ جنسی بے راہ روی کا ہے۔ اس کی آنکھ، جس کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ پہلی نگاہ جو اچانک ہے وہ تو اللہ تعالی معاف کر دیتا ہے، لیکن اس نگاہ کو نہ پھیرنا یا دوبارہ نگاہ کو لگانا یہ ایسا گناہ ہے کہ جو بڑے گناہوں کے اندر شامل ہے۔ ہمارے ہاں بعض علماء سو، میں جب بات کرتا ہوں تو میرا اشارہ کسی خاص فرد کی طرف نہیں ہے، جب علماء پر میں تنقید کرتا ہوں تو میں اپنے آپ کو بھی اس میں شامل کر کے بات کہتا ہوں، کیونکہ یہ جو منصب ہے اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان کو حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، اے ایمان والو سچی بات کہو اللہ کا گواہ بن کر، اور وہ گواہی جو ہے تمہیں اپنے نفسوں کے خلاف ہی کیوں نہ دینی پڑے۔ اس گناہ کا سب سے زیادہ حملہ جو ہے وہ مذہبی لوگوں پر ہوتا ہے، جن کی داڑیاں اور نمازیں ہیں ان پر ہوتا ہے، جو خاندانی دیندار ہیں ان پر ہوتا ہے، اور وہ پھر ایسی باتیں کہتے ہیں کہ گناہ کرنے کے لیے جن لوگوں سے، جن افراد سے وہ یہ باتیں کہتے ہیں، شیطان ان کے ذریعہ ان باتوں کے ساتھ لوگوں کے اندر بے باکی اور گناہ کی رغبت پیدا کر دیتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، نظر سے لے کر زبان، سماعت، یہ جنسی بے راہ روی جو ہے اس کی کوئی بھی حرکت ہے وہ تمام کے تمام امور جو ہیں وہ گناہ کبیرہ کے اندر داخل ہے۔ اس گناہ میں کوئی گناہ صغیرہ نہیں ہے۔ پوشیدہ باتیں کرنا وہ بھی گناہ کبیرہ ہے، جنسی گندی لچر باتیں کرنا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے، ایسی باتیں سننا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے، اور ہماری نسلوں کو پلید کرنے کے لیے، ہماری نوجوان نسل کو اور ان کے مستقبل کو طریق کرنے کے لیے پوری دنیا کفر نے دو چیزوں پر سب سے زیادہ محنت کی ہے۔ ایک، مسلمانوں کے اندر کفر اور شرک پھیلایا ہے، کہیں پیری مریدی کے ذریعہ۔ آپ یہ سن کر حیران ہوں گے، انگریز کے دور میں 1 انچ مسجد کو جگہ نہیں دی گئی، اس مسجد کا تعلق کسی مسلک کے ساتھ ہو، انگریز نے بر صغیر پاک و ہند میں کسی مسجد کو 1 انچ بھی جگہ نہیں دی۔ وہ سنی کی ہے، وہ شیعہ کی ہے، وہ وہابی کی ہے، انہوں نے کسی مسجد کو جگہ دی نہیں۔ انہوں نے جگہ دی ہیں بڑی بڑی جاگیریں قبری درباری نظام کو، خانقاہی نظام کو دی ہیں، اس کو نوازا ہے، اور اس کے بارے میں یہ کہا ہے کہ اسلام اور نصرانیت اور یہودیت کے درمیان جو مشترکہ پل ہے وہ یہ تصوف اور صوفیت ہے۔ تو پوری دنیا کا جو کفر ہے نا وہ شرک پھیلانے میں مصروف ہے، اور باقاعدہ طور پر عالمی سطح پر ان کی جو ہے وہ سرپرستی کی جاتی ہے۔ یہ بنگالی باوے، یہ نجومی، یہ تقدیریں بدلنے کے دعوے کرنے والے، یہ جتنے بھی افراد ہیں، شیطانی اور دجالی جو طاقتیں ہیں وہ ان کی سرپرستی کرتی ہیں۔
दूसरी जो चीज है वो क्या है कि मुसलमानों के अंदर ओरियानी, फहाशी, बेहयाई जो है उसको फैलाया जा रहा है। सिलेबस के जरिया हमें ऐसा सिलेबस पढ़ाया जाता है, ऐसी कहानियां पढ़ाई जाती हैं जिससे लड़के और लड़की के दरमियान शहवत पैदा होती है। मखलूत निजाम तालीम के जरिया उन्होंने देखा ये गुजरांवाला शहर मजहबी लोगों का शहर है, ये मस्जिदों का शहर है, यहां पर सैकड़ों नहीं हजारों मस्जिदें हैं। हमारे गुजरांवाला के करीब ला करके ऐसी यूनिवर्सिटी रख दी है जिसने आज बड़े बड़े मजहबी घरानों के अंदर जिनसी नकबजनी की है। उनकी बेटियों और बेटों की जो इज्जत है उसको नलाम और तार तार करके रखी है। हमारे गुजरांवाला के मजाफात में ऐसे हुआ है। वहां पे लड़कियां और लड़के जो हैं वो इकट्ठे पढ़ते हैं और जिनसी ताल्लुक कायम करते हैं और बड़ी बेबाकी के साथ ऐसा करते हैं। हजरत, इसके साथ साथ खानकाही निजाम के अंदर जितना जिना है ना, शायद चकले के अंदर भी इतना जिना ना होता हो जितना मजहब की आड़ के अंदर ये गुनाह हो रहा है। वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अल्लाह ही हमें बचाने वाला है। मैं इसकी सिर्फ एक मिसाल देता हूं। रहवाली का पीर पकड़ा गया, ऑन द रिकॉर्ड 300 औरतों के साथ उसने जिना करके मूवी बनाई है। वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। कहने वाले ने बड़ी प्यारी बात कही, हल अफसदद दीना इल्लल मुलूक व अहबार सूइन व रुहबानुहा। दीनदारों की, इंसानों की, अल्लाह के दीन की जो तबाही है वो 3 तबके जो हैं वो फैलाते हैं। हाकिम वक्त, कौम की इज्जत व हया, इसकी इस्मत की, इसकी पाकीज़गी की हिफाजत करना ये हाकिम वक्त की जिम्मेदारी है। आप देखिए यूरोप के अंदर लाखों इंसान ऐसे हैं कि जिनको अपने बाप का नहीं पता। वहां इदारे बने हुए हैं जो डीएनए टेस्ट करके बाप को तलाश करते हैं। वो ऐसी कहानियों पे फिल्में बनाते हैं कि एक पोस्ट मास्टर था, वो जहां भी डाक बांटने जाता था उसने औरतों को हमला किया और 1100 और 1300 उसके बच्चे थे। हज़रात, अल्लाह तबारक व तआला का हम जितना भी शुक्र अदा करें, सारी जिंदगी हम सजदे में पढ़कर सिर्फ इस बात पर अल्लाह का शुक्रिया अदा करें ना कि अल्लाह हम दुनिया में आए हैं निकाह की बरकत से आए हैं, हम बेहयाई और जिना के नतीजे में पैदा नहीं हुए। और वो पूरी उम्मत मुस्लिमा पर हमला आवर क्यों है? क्योंकि वो ये चाहते हैं इस उम्मत के सीनों में से हया को निकाल दें, ईमान को निकाल दें, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत को निकाल दें। इस उम्मत के सीनों में से मां, बहन, बेटी का तकद्दुस निकाल दें। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि इस तरह ये टूट पड़ेंगे उम्मत पर जिस तरह भूखे टूटते हैं, लेकिन मेरी उम्मत के नुत्फा बैजा के अंदर ये मिलावट करने के अंदर कभी कामयाब नहीं हो सके। मेरे भाइयों दोस्तों, इसी तरह सोशल मीडिया पर, और नौजवानों जो बैठे हो यहां पर, ये बात तवज्जो से सुनना, हम उलमा आपके अंदर से हैं, आपके मसाइल को सुनते हैं, आप हमें बताने वाले हैं। इन चीजों को हम अपनी आंखों से भी देखते हैं और फिर इनके नुकसानात को भी देखते हैं कि आज सोशल मीडिया पर ऐसी एप्लीकेशनें लॉन्च कर दी गई हैं कि जिनके जरिए मर्द मर्द के साथ, औरत औरत के साथ और मर्द औरत बहम जिना, बदकारी और बुराई कर रहे हैं। बड़े बड़े लोग हैं दुनिया के अंदर गुनाह करने वाले। बाज बदनसीबों ने अंबिया को कत्ल किया है, अल्लाह ताला ने उनको भी छोड़ दिया, जाओ जिंदगी के लुत्फ और मजे इस दुनिया के अंदर ले लो, जिन्होंने नबियों को कत्ल किया।
بعض ऐसे भी बदनसीब है कि जिन्होंने अपने माँ बाप को कत्ल किया, बाज ऐसे भी बदनसीब है वइज़ल मौऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत, कि जिन्होंने अपनी औलादों को भी कत्ल किया है, अपनी बेटियों को जिंदा दरगोर किया है, बड़े बड़े गुनाह दुनिया के अंदर करने वाले हैं। लेकिन मैं एक सवाल करता हूं कि वो कौन सा गुनाह है कि जिस गुनाह की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने एक बस्ती के ऊपर अपना जितना कहर नाजिल किया है, वो किसी भी गुनाहगार कौम के ऊपर अल्लाह ने नाजिल नहीं किया। वो कौम लूत है, अतातून अर्रिजाल शहवतम मिन दूनिन निसा, कि जो मर्द के साथ अपनी जिनसी तस्कीन पूरी करते थे, अल्लाह ने उनकी पस्ती को जमीन से उखेड़ा, आसमान की बुलंदियों में ले जाकर उल्टा पटक दिया, और फिर अल्लाह ने अपने गुस्से के साथ पत्थरों की बारिश उन पर की। ये मामूली बात नहीं है। अल्लाह तुम्हारी नस्लों को हया से, दीन से, ईमान से दूर कर देगा। फिर तुम्हारी औरतें मोहम्मद बिन कासिम जैसा पैदा नहीं कर सकेंगी, अब्दुल मन्नान नूरपुरी जैसा पैदा नहीं कर सकेंगी, एहसान नहीं जहीर जैसा पैदा नहीं कर सकेंगी, आमर चीनी जैसा पैदा नहीं कर सकेंगी, कि जिनके सीने के अंदर जो दिल है वो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत के लिए धड़कता है। इस गुनाह के करीब न जाना। अल्लाह ने कुरान मजीद में कहा है फ़अख़ज़हुमुल्लाहु बिज़ुनूबिहिम, अल्लाह ने उनको इन गुनाहों की वजह से हलाक कर दिया। हज़रात, दो किस्म के लोग हैं। मेरी बातों को तवज्जो से सुनना कि जादू क्यों असरअंदाज होता है, जिन जो है वो क्यों पकड़ लेते हैं। अल्लाह की कसम उठाकर कहता हूं, दुनिया के तमाम दीन जो है वो टटोल लो, गुस्ले जनाबत जैसी नेमत दीन इस्लाम के अलावा दुनिया के किसी दीन के अंदर नहीं है। कि इंसान जो है फितरती गैर फितरती तौर पर ऐसी कैफियत से दो चार होता है, तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें फरमाया है कि इंसान तब तक पाक नहीं होगा जब तक वो अच्छे तरीके से गुस्ल नहीं करेगा। और फिर इस बारे के अंदर ऐसी वईदें आई हैं, एक बाल भी खुशक रह गया तो आग लगेगी वहां पर। सहाबा किराम गुस्ले जनाबत के बारे में कितने फिक्रमंद रहते थे। अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, जब मैंने सुना ना कि हर बाल के नीचे जनाबत है, तो मैं तो डर गया। वमिन सम्मा आदैतु रअसी, सर में बाल बड़े घने थे और मुझे इस बात का खदशा कि कहीं सर का कोई हिस्सा और बाल को ये खुश्क न रह जाए। मैंने सारी जिंदगी टेंडी रखी। अंदाजा कर लें, उनको अपनी पाकी की इतनी फिक्र थी। मैं किसी और की बात नहीं करता। हमारी मस्जिद के अंदर एक कारी साहब थे डीसी रोड पर। यकीन जानिए, मैं ये जिन्नात के बारे में इतना नहीं जानता था और यकीन भी नहीं रखता था। अहले हदीस की तरबियत की गई है, दलील की पैरवी करनी है, आंखों से देखना है, कान से सुनना है। म्यार भी यही है ना। ये तो नहीं कि कोई बंदा आपके कान में फुस फुस कर जाए और आप उसकी बात पर यकीन कर लें। आजकल हमारी मसाजिद के अंदर एक फितना है, अच्छी आवाजों वाले कारी होने चाहिए। वो किरदार नहीं देखते, दाढ़ियां भी नहीं देखते, अमल भी नहीं देखते। बस फनकार आगे खड़ा कर दे, वो गुलकारी करे कुरान के साथ, लोगों को लूटे, उनकी जेबों पे डाके मारे, बड़ी बड़ी लंबी लंबी तनख्वाहें लें। क़यामत की निशानियों में से निशानी है कि कुरान को गुलकारी बना लिया जाए। बंदों की ख्वाहिश थी जी हमारे भी कारी साहब ऐसे ही होने चाहिए, सोना कुरान पढ़ें। अच्छा जी, वो एक कारी साहब प्रकट हो गए, आ गए। जब वो तशरीफ लाए, चंद दिन के बाद उनको दौरा पड़ गया। हम डर गए कि ये क्या मसला बन गया। डॉक्टर के पास ले गए, दवाई खिलाई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। बुखार शिद्दत इख्तियार कर गया। उनके वालिदैन को बुलाया गया कि आप तशरीफ लाएं, हमने गाड़ी का इंतजाम कर दिया है, कारी साहब को आराम की जरूरत है, आप इनको घर ले जाए। हमने इलाज मुआवजा करवाया है, लेकिन
مرض بڑھتا گیا جو دعا کی۔ اچھا، جب ان کے والدین آئے تو اللہ کی شان، قاری صاحب کے اوپر جن طاری ہو گیا اور اس نے بولنا شروع کر دیا۔ اس نے کہا ہم یہاں پر نماز پڑھتے ہیں، اس پر غسل فرض تھا، جنبی تھا، بغیر غسل کے یہ مصلی پر کھڑا ہوا ہے، ہم نے اس کو نہیں چھوڑنا، اسی یدی گچی مل کے رکھ دیں گے۔ مسجد کے اندر 15-20 افراد تھے، یقین جانے ہمارے کانوں میں سے دھواں نکلنا شروع ہو کہ اللہ کے فرشتے بھی مسجدوں میں ہوتے ہیں، جنات بھی مسجدوں میں ہوتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ بعد آثار کے اندر آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے کہ جہاں بلا وجہ بندہ جو ہے وہ جنبی پڑا رہے، کہ اس پر غسل فرض ہے اور وہ پرواہ نہیں کرتا۔ میں یہ بات سن کر حیران ہوتا ہوں کہ جب کسی کو نماز کی دعوت دی جاتی ہے تو وہ پہلا عذر یہ کرتا ہے کہ میرے کپڑے پلید ہیں۔ تجھے یہ نہیں پتا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، جس کے کپڑے پلید ہوں اس کی پیشانی شیطان کے ہاتھ میں ہوتی ہے، جس پر غسل فرض ہو اس پر شیطان کا تسلط ہوتا ہے۔ یقین جانیے ہم تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت کا احسان نہیں دے سکتے۔ حضرات، شہوت جو ہے وہ ایسا بڑا دروازہ ہے کہ جس دروازے سے جنات جو ہیں وہ انسان پر پکڑ کرتے ہیں، جادو جو ہے وہ انسان پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اس لیے آپ اس فتنے سے بچیں، اور اس فتنے سے بچنے کے جو اسباب ہیں ان کو بھی اختیار کریں۔ دو طرح کے لوگ ہیں، ایک وہ لوگ ہیں جو اپنی شہوت جنسی قوت کے کنٹرول میں ہیں، نمازی بھی ہوتے ہیں، بظاہر دیندار بھی ہوتے ہیں، لیکن جب جنسی قوت ان پر غلبہ کرتی ہے جوتے بھی کھاتے ہیں، ذلیل بھی ہوتے ہیں، اپنی عادتیں نہیں چھوڑتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں نے گزشتہ خطبہ جمعہ کے اندر یہ آیت پڑھی تھی، انما سلطانہ علی الذین یتولونہ۔ شیطان کا تسلط، شیطان کی شاہی جو ہے ان لوگوں کے اوپر ہے کہ جو اسے دوستی کرتے ہیں، تو جو زانی اور بدکار ہے یہ شیطان کا دوست ہوتا ہے۔ میں نے آپ کو یہ بات بھی کہی تھی کہ ہمارے 3 چہرے ہیں، بلکہ کئی چہرے ہیں۔ ایک چہرہ جو والدین کے سامنے ہے، بیوی بچوں کے سامنے ہے، دوستوں کے سامنے ہے، اور ایک چہرہ ہمارا ایسا بھی ہوتا ہے کہ جس کو ہم ہی جانتے ہیں، کوئی اور نہیں جانتا۔ لیکن یہ بات یاد رکھو، اگر وہ تمہارا چہرہ پاکیزہ ہے، تمہاری خلوت پاک ہے، تو تم اللہ کے دوست ہو، اور اگر وہ چہرہ تمہارا پاک نہیں ہے، تم اللہ کے دوست نہیں ہو۔ پھر جس مقصد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا ہے، وہ مقصد حیات جو اللہ کی بندگی ہے وہ پوری نہیں ہو۔ تو دوسری قسم کے وہ لوگ ہیں کہ جن کی جو شہوت ہے وہ ان کے کنٹرول میں ہے۔ شہوت اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی باہم لذت حاصل کرنے کے لیے، تسکین کے لیے، توالد اور تناسل کے لیے دنیا کے اندر یہ سب سے خوبصورت نظام بنایا ہے۔ اس سے خوبصورت نظام دنیا کے اندر نہیں ہے کہ آپ دیکھیے کہ ایک بیٹی جو ہے وہ اپنے باپ کے گھر میں بہن بھائیوں میں 20-25 سال زندگی بسر کرتی ہے، اور پھر وہ جب اپنے خامند کے پاس جاتی ہے تو اللہ 2 اجنبیوں کو اس عمل کے ذریعہ جوڑ بھی دیتا ہے۔ اور یہ کیسا میاں بیوی کا جو عمل ہے ایسا خوبصورت ہے کہ انبیاء و صلحاء بھی دنیا میں آئے ہیں تو اس عمل کے ذریعے آئے، لیکن بد نصیب وہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت کو ناحق استعمال کرتے ہیں۔ ان سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں ہے۔ حضرات، میں یہاں پر یہ بات بھی کہنا چاہتا ہوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جوانوں، یا معاشر الشباب
मन इस्तता मिनकुमुल बात फल्यतज़व्वज, जो घर बसाने की ताकत रखता है ना वो शादी करे, और जो शादी नहीं कर सकता वो रोजे रखे। मुसलसल रोजे रखने का अमल जो है वो उसकी शहवत को तोड़ देगा। हम मोटरसाइकिल के लिए, गाड़ियों के लिए, सैरो सेहत के लिए मां बाप से लड़ते हैं। एक नौजवान लड़का यहां पर जुमा पढ़ता है तो उसके वालिद मोहतरम ने मुझे कहा कि आप मेरे घर तशरीफ लाएं। अभी बच्चे की शादी नहीं हुई, 1 लाख रुपया महाना अपने बाप से खर्चा लेता है और कहता है कि थोड़ा है, मुझे 3 लाख रुपया चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला ने ये पैसे, ये मालो दौलत, ये फरावानियां फवाहिश के लिए नहीं दी कि आप इन पैसों के साथ जिना और बदकारी करते रहे, आप शराबें पीते रहे। आप देखिए अभी 2-4 दिन पहले एक लम्हा के अंदर तुर्की और शाम के अंदर जो जल्जला आया है, परवरदिगार ने कितने लोगों की जान ले ली। 1 मिनट सेकंड के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ब्रेन हेमरेज के जरिए बड़े बड़े मुतकब्बिरों को जिंदा लाश बना के रख देता है। कभी इस माल, इस नेमत को, जब अल्लाह तबारक व तआला फल लगाता है ना, अल्लाह तबारक व तआला फल लगाता है दरख्त को तो झुक जाता है, अगर ना झुके तो आंधी उसे उखेड़ के रख देती है। हजरात, आपने और मैंने कई उलमा को देखा है, उनसे दुनिया बड़ा दीन का फायदा लेती थी। वो बड़े अच्छे खतीब, बाकिरदार, वाइज और मुबल्लिग थे। शैतान ने क्या किया, उस मौलवी को उस दुनिया कमाने में लगा दिया, और फिर वो दुनिया कमाते हुए इमामत से भी गया, खिताबत से भी गया, और लोगों को नसीहत करने से भी गया, और फिर दुनिया के माल ने उसको नसीह मनसिया बना के रखा। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में हमें क्या नसीहत की है कि अल्लाह तबारक व तआला ने फवाहिश, जितने भी बेहयाई के उमूर हैं, मा ज़हरा मिन्हा व मा बतना, जो जाहिरी है और जो पोशीदा है। और नौजवानों, सारी सारी रात तुम जागते हो गंदी चैट करने के लिए, डर जाओ, ये उम्मत के जिल्लत के असबाब में से सबब है। जब उन्होंने देखा कि ये कैसे बढ़ते जा रहे हैं, क्या सबब है कि इतनी तेजी से दीन इस्लाम दुनिया में फैल गया, तो देखकर वो सर पकड़ कर रह गए कि हम इस कौम का मुकाबला नहीं कर सकते। ये दिन में घोड़ों पर सवार होते हैं जिहाद फी सबीलिल्लाह के लिए, और ये रात को मुसल्लों पर खड़े हो जाते हैं अपने रब के साथ। आज हमारे दिन जानवरों की तरह लड़कों और लड़कियों के पीछे हैं, और हमारी रातें गंदी चैट करते गुजर जाती है। अल्लाह तबारक व तआला ने इतना कीमती दिमाग इन गंदे कामों के लिए नहीं दिया। कुरान हिफ्ज कर, नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नतों को याद कर, निकला इस दल से, इस वादी से, वगरना अल्लाह ने तेरी नस्लों के ऊपर करास लगा देना है। अल्लाह गंदी नस्लों को अपने दीन के लिए पसंद नहीं करता, ये बात याद रखना। तो जादू और जिन्नात के असर अंदाज होने का एक जो बुनियादी सबब है वो ये फहाशी और उरियानी है, ये जिनसी गुनाह, जिना और बदकारी है। इससे जो शैतान है वो इंसान को पकड़ लेता है। भाई, पाक दामनी के लिए एक तो बात समझो, मैंने देखा बड़े बड़े अहले हदीस और अहले सुन्नत बच्चों की शादियों के बारे में फेल है। काफिरों ने जब देखा हमारी उम्मत की तरक्की को, उन्होंने सर जोड़े। वो कौन से उमूर हैं कि इस उम्मत ने तरक्की की है? उसने कहा ये उम्मत के जो जवान है ना, ये तिजारत करते हैं। उन्होंने उम्मत के जवानों के सामने डिग्रियां रख दी, एमफिल करो, पीएचडी करो। वो डिग्रियां लेता लेता ही सर से गंजा हो जाता है, बदशक्ल हो जाता है। रिश्ते बड़े बड़े अच्छे आते हैं, बच्चे ने ऐसे किया, रिश्ता आया नहीं, बच्चा हाले पढ़ता पे है, फिर बीए कर लिया, फिर रिश्ता आ गया, बच्चा भी पढ़ रहा है, मास्टर डिग्री की,
اب وہ لڑکے کا ایک چہرہ جو ہوتا ہے نا اٹریکٹیو، وہ پائیا بن گیا، ان چھگا ہو گیا ہے، اب کوئی اس کو رشتہ دیتا ہی نہیں۔ ہاں وہ اللہ کے بندے، تو اپنی بہو جو ہے، بیٹے کو کیا تو نے بیچنا ہے؟ لوگ اپنی اولادوں کو بیچتے ہیں مال کے عوض، اور بیچ کر یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری اولادیں ہماری خدمت کریں گی۔ قاری صاحب والدین کے حقوق بیان کریں، جہیز کے عوض، دنیا کے مال کے عوض تو نے اپنی عزت، اولاد، بچوں کو بیچ کے رکھ دیا ہے۔ رشوتیں دیتے ہیں ساس کو کڑے اور کانٹوں کی، تب کسی کی بہو اور بیٹی جو ہے وہ بستی ہے۔ تو ہم اس کے قصوروار ہیں، اور نوجوانوں کو بھی میں نصیحت کرتا ہوں کہ دنیا کی چیزیں اگر اپنے والدین سے مانگتے ہو نا، تو اپنی پاک دامنی بھی اپنے والدین سے مانگا کرو، ان سے کہیں کہ آپ ہمارا نکاح کر دیں۔ میں نے دیکھا ہے اپنے گھرانے کے اندر، جس دور جس سن میں پیدا ہوا، ہمارے معاشرے کا کلچر کیا ہوتا تھا؟ بچہ کام نہ بھی کرتا، گھر کا سربراہ دادا جی نکاح کر دیتے، بہو جو ہے اس کو دادا کی، باپ کی عزت کرنا پڑتی تھی، خرچہ اس سے لینا ہے، اس نے اپنے بیٹے کو دینا ہے، بہو کو دینا ہے، اس کے کپڑے لانے اور خریدنے ہیں۔ آپ نے یہ جو سادگی والا ماحول جب اپنے گھروں سے نکال دیا ہے، تو پھر کیا ہے؟ اس کا نتیجہ فتنے ہیں، اس کا نتیجہ طلاقیں ہیں۔ اللہ کے لیے اپنے بچے، جب آپ کے بچے جوان ہوں تو ان کا نکاح کیا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے نحن نرزقکم وإیاکم، تمہیں رزق دینے والے بھی ہم ہیں اور ان کو رزق دینے والے بھی ہم ہیں۔ اولاد کی آپ شادیاں کریں گے، اللہ کی قسم میں اٹھا کر اس کے گھر میں ممبر پر کھڑا ہوں، جب میرا رشتہ ہونے لگا نا، تو میری ساس صاحبہ نا بڑی دیندار عورت تھی، اللہ اس کی بخشش کرے، وہ میرے والد صاحب کے پاس آئی کہ میری بیٹی سے رشتہ کر دیں۔ میرے والد صاحب نے کہا میرا پتر تے گھاٹے دا سودا ہے تے 5000 مہینے دا میرے کو لیندا ہے تے کام بھی کوئی نہیں کردا۔ اس نے کہا میں دین کی بنیاد پر اپنی بیٹی کا رشتہ دے رہی، مال کی بنیاد پر نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فضل ہے، جو جانتے ہیں، مجھے اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ میری روزی روٹی کا انحصار ممبر مسلح کی کمائی پر نہیں ہے، تجارت پر ہے۔ کبھی میں کسی سرمایہ دار کے دروازے پر اس رب کے فضل سے گیا ہی نہیں، نہ اپنی ذات کے لیے نہ کسی بات کے لیے۔ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا فضل کیا ہے دین کی بنیاد پر، دنیا کی کوئی نعمت ایسی نہیں بہتر سے بہترین جو پروردگار نے نہیں دے رکھی۔ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو دین کی بنیاد پر جب آپ اپنی اولادوں کے نکاح کریں گے، ہم مسلمان ہیں، ہمارا رزق کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ۔ آپ یہ سوچ رکھیں کہ میرا بچہ 16 سال کا ہے، 18 سال کا ہے، 20 سال کا ہے، میں نے بس اس کی شادی کر دینی ہے۔ شادی کرنے کے بعد بیٹی کو پڑھائیں، بیٹے کو پڑھائیں، شادی ہو تاکہ وہ زنا کی طرف نہ جا سکے، عریانی بے حیائی کی طرف سے نہ جا سکے، پڑھائی اپنی کرتا رہے۔ شادی جو ہے وہ پڑھائی میں رکاوٹ تو نہیں ہے۔ کیوں جی ڈاکٹر صاحب آپ شادی کے بعد پڑھ رہے ہیں، کیا کرتے ہیں آپ؟ پی ایچ ڈی۔ کتنے بچے ہیں؟ 4 بچے ہیں، پی ایچ ڈی کر رہے ہیں ڈاکٹر اسلام صاحب۔ بندہ شادی کے بعد اچھے بہتر طریقے سے پڑھ سکتا ہے۔ تو یہ میری نصیحت ہے آج کے خطبہ جمعہ کے اندر کہ جادو اور شیطان کا سب سے بڑا جو حملہ ہے وہ جنسی قوت اور اس دروازے سے ہے۔ خود بھی بچیں، اپنی اولادوں کو بھی بچائیں۔ آپ کی ماں فوت ہو جائے، باپ کا نکاح خود کریں، پیو کھے کھاندا رہے، جوتے کھائے دنیا سے اور آپ سے بھی۔ باپ کے بڑھیپے کی جو عزت ہے، حیا ہے، اس کا تحفظ کرنا اولاد کی ذمہ داری۔ اور یہاں جو ہے آپ نے اور ہم نے ایسے کئی واقعات سنے ہیں کہ بوڑھوں سے بیچاروں سے ایسی غلطیاں ہو جاتی ہیں، وہ قصوروار نہیں ہوتے، تھوڑے قصوروار اصل ان کی اولادیں ہوتی ہیں۔ اولادیں جوان ہیں، گناہ پہ گناہ کرتی چلی جا رہی ہیں۔ یہ بات یاد رکھ لو، انڈرسٹوڈ بات۔ کوئی کڑی اونی دیر تک گھروں نہیں جے پجدی جنی دیر تک وہ ماں نو پتا نہ ہوے فلانے نہ جرانا ہے۔
اور جو لڑکا رات عشاء کے بعد 9-10 کے بعد باہر جائے ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੀ ਦਾੜੀ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸ਼ੈਖੁਲ ਹਦੀਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਟੁੱਚੂ لگا ہے शैतान کے رستے میں جنسی رستے میں یہ بات یاد رکھ لیں راتیں گھروں سے باہر ایسے افراد گزارا کرتے ہیں کہ جو شہوت کی لپیٹ کے اندر ہوتے ہیں آپ کا اگر بچہ ہے تو فکر کر لو پھر بچے ان گناہوں پر رہنے کے لیے اپنے ماں باپ سے بدتمیزیاں کرتے ہیں ان کو گالیاں دیتے ہیں وہ اچھا جا خصمن کھا جانا تے جا یہ اس وقت بیٹا نہیں بول رہا ہوتا اس وقت شیطان اس کے اندر بولتا ہے جو آپ کو گالیاں دیتا اور ڈانٹتا ہے وہ شیطان اس کی زبان اور اس کے دماغ پر قبضہ جما چکا ہے انما سلطانہ علی